رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ زرین شیرازی بنت ماشاء اللہ شیرازی صاحب کی روح کو اظہار فرمائیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لشفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الهاشمي الأبتهي التهامي أصله وسيل وفرحه طويل وكن به كهيل وخلقه عظيم المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صلوات اللہم صلی علی محمد۔ حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین کرام و ناظرین کرام، اِصالِ ثواب کی اس مجلس میں قرآن کریم سے سورہ فصلت آیت نمبر 30 کے جس کا انتخاب کیا ہے، خداوند عالم کچھ اس طرح سے ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اور بے شک وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ان کا رب اللہ ہے، ان کا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر وہ اس پر قائم رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ایسے افراد کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور اس طرح سے کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا، نہ تو تم کو کسی طرح کا خوف ہونا چاہیے، تمہیں کوئی ڈر نہ ہو،
ولا تحزنوا، اور کوئی ملال بھی نہ ہو، کوئی پچھتاوا بھی نہ ہو، وابشروا بالجنہ، اور تمہارے لیے تو جنت کی بشارت ہے کہ ہم آئے ہیں تم کو بشارت دینے کے لیے، التی کنتم توعدون، کہ یہ وہی جنت ہے کہ جس کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا۔ حاضرین گرامی قدر و ناظرین کرام، انسان جس دنیا میں زندگی گزارتا ہے، جس دنیا میں رہتا ہے، جیسے جیسے اس کا شعور اور اس کی معرفت بلند ہوتی ہے، ویسے ویسے وہ اپنی زندگی میں ایک ہدف بناتا ہے، ایک ایم بناتا ہے اور ایک مقصد بناتا ہے، اور ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی پوری زندگی کو صرف و خرچ کر دیتا ہے۔ مثلاً اسکولنگ کے بعد جب بچہ کالج میں ایڈمیشن لیتا ہے تو اس کے سامنے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے کالج کی پڑھائی میں پوری کر لوں، اور اسی پڑھائی کرتے کرتے وقت کوئی کمپنی میرے کیمپس میں آ جائے، میرے اسکول میں آ جائے، میرے کالج میں آ جائے، اور مجھے پلیسمنٹ مل جائے، مجھے نوکری مل جائے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ بچپن سے لے کے آج تک جو کچھ میں نے کیا ہے، جو محنتیں میں نے کی ہیں، جو کاوشیں میں نے کی ہیں، ان کاوشوں کا مقصد مجھے مل گیا۔ جیسے ہی میرا پلیسمنٹ ہوگا، جیسے ہی مجھے نوکری مل جائے گی، جاب لگ جائے گی، تو میری وہ تمام محنتیں کامل ہو جائیں گی اور میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھوں گا اور ایک نئی زندگی میری شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح سے آپ اگر دوسرے کسی پلیٹ فارم سے دیکھیے تو جو پہلے سے ہی کسی جاب میں ہے تو وہ اب جس مقام کے اوپر ہے، جو عہدہ اس کے پاس ہے، ہمیشہ اس کی نگاہ اس کے بعد والے عہدے اور اس کے بعد والے مقام پہ لگی رہتی ہے کہ میں بہترین طریقے سے یہ نوکری کرتا رہوں، اچھے طریقے سے میں اپنی سروسز دے سکوں، بہتر طریقے سے میں اپنا کام کروں کہ آگے چل کے میں پروموٹڈ ہو جاؤں، میرا پروموشن ہو جائے اور میں اس مقام اور اس رتبے کو حاصل کر لوں جو اس رتبے کے بعد آتا ہے۔ اور پھر وہ پوری زندگی اسی کوشش میں لگ جاتا ہے کہ کسی طرح سے پروموشن ہو کے اس کو گریڈ مل جائے اور وہ ایک نئے کلاس کے اندر چلا جائے۔ لہٰذا اگر آپ غور فرمائیں تو پوری دنیا کے اندر یہ ہوڑ لگی ہوئی ہے، چاہے وہ کوئی بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے وہ اسکول میں پڑھنے والا ہو، چاہے کالج میں زندگی گزارنے والا ہو، چاہے جاب کرنے والا ہو، چاہے گورنمنٹ جاب ہو، چاہے پرائیویٹ جاب کر رہا ہو، ہر انسان کا ایک مقصد اور ایک ہدف ہوتا ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی زندگی کو خرچ کر رہا ہے، صرف کر رہا ہے، ایک نئی منزل میں جاتا ہے اور پھر وہاں سے ایک نیا ہدف اٹھاتا ہے اور پھر وہ اس کو پورا کرنے کے لیے اپنے جی جان سے جڑ جاتا ہے، پھر اس مقام پہ پہنچتا ہے تو پھر اس کے سامنے ایک اور منزل ہوتی ہے اور اس منزل تک پہنچنا چاہتا ہے۔ ہم اپنی اس چھوٹی سی دنیا میں جب نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں بہت سے ایسے افراد دکھائی دیتے ہیں جو اپنے مقاصد کو حاصل کر لیتے ہیں اور بظاہر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی محنتیں کامیاب ہو گئیں اور انہوں نے اپنے مقصد کو حاصل کر لیا، اپنا ایم حاصل کر لیا اور اب وہ کامیاب ہیں۔ لیکن اگر آپ کو 1000 افراد میں 100 افراد ایسے ملیں گے جو یہ کہتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں کہ میں کامیاب ہو گیا اور مجھے میرا مقصد حاصل ہو گیا، تو وہیں پر آپ کو 900 افراد ایسے بھی دکھائی دیں گے جو کہ اپنی زندگی سے شکایت کرتے ہیں، اپنی زندگی سے جنہیں شکوہ ہے، اور جو وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے محنت تو بہت کی، کوشش تو بہت کی، کاوش تو بہت کی، مگر مجھے وہ نہ حاصل ہوا جو مجھے حاصل ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ شکایت آپ کو اپنے گھر سے شروع ہوتے ہوئے دکھے گی، آپ اپنے معاشرے میں جائیں گے، آپ کو اپنے محلے میں ایسے شاکی حضرات دکھیں گے، پھر آپ اپنے شہر میں جب نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو اپنے شہر کے اندر ایسے افراد نظر آئیں گے جو شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ صاحب ہم اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خداوند عالم نے ہم کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ ہم بس شکوہ اور شکایت کرتے رہیں کہ ہم کامیاب نہیں ہوئے اور اس زندگی کو تمام کر کے اللہ کے پاس چلے جائیں، یا پھر اللہ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا تھا تو یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ دیکھو ہم تم کو زمین پہ بھیج رہے ہیں، اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم کامیاب ہو کر آؤ، اور اگر کوئی ناکام ہو کے اللہ کی طرف جائے گا تو پھر خداوند عالم سوال کرے گا کہ تم کو بھیجنے کا فائدہ کیا ہوا۔ تو جب خداوند عالم یہ سوال کرے گا تو فوراً بندہ یہ کہہ دے گا، وہ کہ جو یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ دنیا میں کامیاب ہے، اچھی جاب مل گئی ہے، اچھی نوکری ہے، اچھے پرموشن پہ ہے، اچھی گریڈ ملی ہوئی ہے، اچھے عہدے پہ فائز ہے، وہ فوراً کہے گا کہ نہیں میں تو کامیاب تھا اور تو نے مجھے اگر کامیاب دنیا میں بھیجا تھا کامیاب بننے کے لیے تو میں کامیابی کے ساتھ اپنی زندگی گزار کے آیا ہوں اور اب میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ اور وہیں وہ کچھ افراد ایسے بھی شکایت کرتے ہوئے دکھیں گے کہ میرے اللہ تو نے مجھے دنیا میں بھیجا تھا، میں نے کامیابی کے لیے جی توڑ محنت تو کی، میں نے کاوشیں تو کی، میں نے کوششیں تو کی، مگر دنیا کے اندر بہت سے ایسی رکاوٹیں آئیں کہ میری محنتیں وہاں پر ضائع ہو گئیں اور میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو پھر سوال اللہ کے اوپر یہ ہوگا کہ اگر اب یہ انسان جو کامیاب نہیں ہو سکا اور وہ انسان جو کامیاب ہو گیا،
کیا ان کے لیے خداوند عالم نے دنیا الگ الگ بنائی تھی؟ کیا ان کے حالات الگ الگ بنائے تھے کہ ایک کامیاب ہوتا رہے اور ایک ناکام ہوتا رہے؟ تو پھر اگر یہ کہا جائے کہ اللہ ہی اس کو کامیاب کرنے والا تھا اور اللہ ہی اس کو ناکام کرنے والا تھا، تو پھر یہ جواب اللہ کی عدالت پہ حرف اٹھا دے گا، اور اللہ کی عدالت کے اوپر انگلی اٹھ جائے گی کہ جو کامیاب ہوا وہ تیری وجہ سے ہوا، ورنہ وہ جو ناکام ہو کے رہ گیا اس نے اس سے زیادہ محنتیں کی ہیں، اس سے زیادہ کاوشیں کی ہیں، اس سے زیادہ زحمتیں اٹھائی ہیں، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ ہاں، ہوتا تو یہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بہت محنت کر رہا ہے مگر وہ اپنی نگاہ میں کامیاب نہیں ہے، اور دوسری طرف ایک ایسا انسان ہے جس کو پروموشن پہ پروموشن ملتا چلا جا رہا ہے، وہ کامیاب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعاً خداوند عالم نے ایسا کچھ کیا ہے، یا پھر کوتاہی کہیں ہماری اور آپ کی رہ جاتی ہے؟ اس کا جواب بڑا سیدھا اور سادہ ہے کہ ہماری غلطی اور خطا پہلے ہی مقام پہ وہاں پر ہو گئی تھی کہ جہاں پر ہم نے کامیابی کی تعریف کو بدل کر اپنے ذہن سے ایک تعریف بنائی، اور اپنی بنائی ہوئی دنیا میں ہم کامیاب اور ناکام کی تعریفوں کو گڑھتے چلے گئے، اور ایک ڈیفینیشن کرتے چلے گئے، ایک تعریف کرتے چلے گئے کہ جس کے پاس یہ ہوگا وہ کامیاب، جس کے پاس یہ نہ ہوگا وہ ناکام، جس کے پاس عزتیں ہوں گی وہ کامیاب، جو بے عزت ہوگا وہ ناکام، جس کے پاس مال و دولت ہوگا وہ کامیاب، جو فقیر ہوگا وہ ناکام، جس کے پاس اولاد ہوگی وہ کامیاب، جو بے اولاد ہے وہ ناکام، جس کے پاس شہرت ہوگی وہ کامیاب، اور جس کے پاس شہرت نہ ہو وہ ناکام، جس کے پاس بڑا گھر ہو وہ کامیاب، اور جس کے پاس چھوٹا گھر ہو وہ ناکام۔ جیسے ہی ہم نے یہ تعریفیں بنائی تھیں، خداوند عالم نے وہیں پر ہم سے روک کے یہ کہا تھا کہ تم جس راستے پہ جا رہے ہو اور تمہاری نگاہ میں جو یہ کامیابی ہے، ہرگز ہم نے اس کامیابی کو تمہیں حاصل کرنے کے لیے دنیا پہ نہیں بھیجا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں اور دنیاوی کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمارا جو رابطہ ہوتا ہے، جو واسطہ ہوتا ہے، وہ مخلوق خدا سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان ہے کہ جو اپنی طرف سے تو بہت کوشش اور محنت کر رہا ہے کہ وہ دنیاوی کامیابی کو حاصل کر لے، مگر سامنے والے اس کے میل ملاقات کرنے والے ایسے افراد ہیں جو اس کو دھوکے پہ دھوکہ دیتے چلے جا رہے ہیں، جو اس کے ساتھ ناانصافی پہ ناانصافی کرتے چلے جا رہے ہیں، جو اس کے ساتھ بے عدالتی پہ بے عدالتی کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کا عمل سبب بن رہا ہے کہ یہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف وہ انسان کے جو اپنے کو کامیاب کہہ رہا ہے، اس کی کبھی ایسے لوگوں سے ملاقات نہیں ہوئی جو اس کے ساتھ ناانصافی کریں، جو اس کے ساتھ بے عدالتی کریں، لہٰذا یہ کامیابی کی سیڑھی پہ چڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ تو اب عزیزان گرامی، غلطی اس طرف والے کی نہیں ہے کہ جو کوشش کر کے کامیاب ہونا چاہ رہا ہے، بلکہ غلطی اس کی طرف سے ہے کہ جس کے درمیان میں اس کو کامیاب ہونا ہے۔ تو پھر خطا ہماری تو نہیں ہے اگر ہم ناکام ہو جائیں یا کامیاب نہ رہ سکیں۔ فوراً خداوند عالم جواب دے گا کہ دیکھو، جو تم رشتے بناتے ہو، جب تم اپنی کامیابی کو اپنے جیسے افراد کے درمیان تعریف کر کے کامیاب ہونا چاہو گے تو کبھی تمہیں کامیابی حاصل ہوگی، کبھی تم ناکام ہوگے۔ تمہیں اچھا معاشرہ مل گیا، اچھے افراد مل گئے، اچھا ٹیچر مل گیا، اچھا اسکول مل گیا، انصاف پسند آفیسر مل گئے تو تم کامیاب ہوتے چلے جاؤ گے۔ لیکن اگر تم نے ایسے معاشرے میں زندگی گزاری جہاں تم تو بہت نیک تھے، تمہارے اطراف والے بد کردار تھے، تم تو پوری محنت کر رہے تھے، تمہارا ٹیچر کوتاہی کر رہا تھا، تم نے تو بڑی محنت کی، مگر باس کے یہاں اور تمہارے آفیسر کے یہاں سورس کا سسٹم تھا، لہذا تم کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو پھر تم نے تو محنت کی، مگر وہ سامنے والا چونکہ بے غیرت تھا، وہ سامنے والا بے انصاف تھا، وہ سامنے والا عادل نہیں تھا، کہ جس کا اثر یہ ہوا کہ تم بظاہر دنیا میں کامیاب نہ ہوئے۔ لہٰذا اب ہم تمہیں ایک کامیابی کی تعریف بتاتے ہیں کہ اس کامیابی کی تعریف کو مد نظر رکھو اور اس کے اوپر زندگی صرف و خرچ کرتے چلے جاؤ، کہ پھر چاہے دنیا میں کوئی قارون بن کے بیٹھا ہو یا ہارون بن کے بیٹھا ہو، تمہاری زندگی پہ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ پھر تمہارا رابطہ اس سے ہوگا جو عدالت کو پسند کرنے والا ہے، جو انصاف کا چاہنے والا ہے، جو نیکیوں کا چاہنے والا ہے، جو خود نیکی نہیں کرتا بلکہ نیکیاں اس سے صادر ہوتی ہیں، بلکہ وہ خود سب سے بہتر کائنات کے اندر ہو جائے۔ اور جب اس سے تمہارا تعلق ہوگا اور اس سے تم لو لگا لو گے تو پھر کبھی ناکام نہیں ہوگے۔ اور پھر وہ بتاتا ہے کہ وہ ہستی کون ہے۔ اس ہستی کا نام ہے خداوند عالم، کہ اگر بندہ اپنے رشتوں کو اللہ سے مضبوط کرنے لگ جائے اور کامیابی اللہ سے رشتے کے اوپر منحصر کرنے لگے، تو پھر اب اگر ایک قدم یہ محنت کر کے آگے اٹھائے گا تو وہ ارحم الراحمین خدا 10 قدم آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اس کو کامیاب بنا دے گا۔ ہماری جو ناکامی ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی کہ سامنے والے افراد ہمیں ایسے نہیں ملتے کہ جن کے سامنے ہم کامیابی کے اصول پر کھڑے اتر سکیں، مگر وہ خدا کہ جو اچھائیوں کا خدا ہے، وہ خدا جو عدالت کا خدا ہے، جب ہم اپنے رشتوں کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں
اور ہم اللہ سے اپنی کامیابیوں کو طلب کرتے ہیں تو پھر ہمیں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روکتا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے کیسے رشتے بنائے جائیں اور کیسے کامیاب ہوا جائے۔ اس نے کہا کہ تمہیں کچھ محنت ہی نہیں کرنا ہے، دنیا کے اندر تمہیں کامیاب ہونے کے لیے ہو سکتا ہے محنت کرنی پڑے، زحمت کرنی پڑے، مشقتیں اٹھانی پڑیں، مصیبتیں اٹھانی پڑیں، مگر تم جب راہ خدا میں قدم رکھ دو گے اور کامیابی کا پیمانہ یہ بنا لوگو کہ میرا خداوند عالم، میرا پروردگار مجھ سے راضی ہے یا نہیں راضی ہے، تو اس قدم پہ چلنے پہ اب تمہیں زحمتیں بھی نہیں اٹھانی پڑیں گی، مشکلات کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ تم اس پہ عمل کرتے رہو جس پہ میں عمل کرنے کا حکم دے رہا ہوں، ان چیزوں سے رک جاؤ جن سے میں روک رہا ہوں۔ اگر تم نے یہ دو اعمال انجام دے دیے تو پھر جب تم مرنے لگو گے تو پھر ایسے ہی لوگ ہوں گے کہ جو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ وہ افراد ہیں کہ جو کہتے بھی ہیں کہ میرا پروردگار خداوند عالم ہے، ثم استقاموا، پھر یہ صرف زبان سے نہیں کہتے بلکہ اس کے اوپر استقامت کیے رہتے ہیں، اس کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں۔ اب آندھیاں ان کے قدموں میں لغزش پیدا نہیں کرتی، اب دنیا کے فریب کاریاں، دنیا کی پریشانیاں، مصیبتیں، اذیتیں، زحمتیں اس کے ارادے سے نہیں ہٹاتی، بلکہ یہ سیسا پلائی ہوئی دیواروں کی طرح سے کھڑا رہتا ہے اور یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے ربنا اللہ، ہمارا پروردگار اللہ ہے اور ہم اس پر قائم ہیں۔ اب اگر زبان کاٹ لی جائے تب بھی ہم اس پر قائم رہیں گے، پانی بند کر دیا جائے تب بھی ہم اس پر قائم رہیں گے، اولاد چھین لی جائے تب بھی ہم اس پر قائم رہیں گے، بیٹے کو مینا کے میدان میں ذبح کرنا پڑے تب بھی ہم اس پر قائم رہیں گے، بیٹے کو سمندر میں ڈوبتا ہوا دیکھتے رہیں گے، مگر اگر خداوند عالم کی مرضی نہ ہوگی تو ہم اف بھی نہ کریں گے، اور جب ہم اس پہ استقامت کریں گے تو پھر تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ایسے افراد کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ اور جب ملائکہ نازل ہوتے ہیں تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تخافوا، تمہیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پچھتاوے کی ضرورت نہیں ہے، وابشروا، ہم تمہیں بشارت دے رہے ہیں، بالجنہ، کس کی بشارت دے رہے ہیں؟ جنت کی بشارت دے رہے ہیں، التی کنتم توعدون، کہ جس کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا۔ عزیزان گرامی، معلوم یہ ہوا کہ انسان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور یقیناً نازل ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس روایات ہیں کہ مثلا اس وقت مجلس ہو رہی ہے، کتنے معصومین کی حدیث ہمارے پاس ہے کہ اگر مجالس سید الشہداء برپا ہوتی ہے تو ملائکہ کا نزول وہاں پر ہوتا ہے، معصومین کا نزول وہاں پر ہوتا ہے۔ تو ایک مقام وہ ہے کہ جب مجالس سید الشہداء میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور دوسرا مقام کون سا ہے کہ کہاں پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں؟ کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر اعظم جو یہ کہہ کے جا رہے تھے انی تارکم فیکم مستقلین کتاب اللہ و اطرتی، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کا نام قرآن کریم ہے اور ایک کا نام اہل بیت ہے۔ تو اب اگر کوئی قرآن سے متمسک ہو جائے اور قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کو سمجھے، قرآن کو سمجھائے، قرآن کی تفسیر پڑھے اور قرآن کو اپنی زندگی میں اتار لے تو پھر اس کے اوپر مسلسل ملائکہ نازل ہوتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی مجالس سید الشہداء میں بیٹھ کے علی کا ذکر سنے، حسن کا ذکر سنے، حسین کا ذکر سنے، پنجتن پاک کا ذکر سنے، تو ایسی مجلس میں بھی ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو قرآن تمہیں راہ ہدایت دکھاتا ہے وہیں یہ مجلسیں بھی تمہیں راہ ہدایت دکھاتی ہیں، اور جہاں سے راہ ہدایت دکھتا ہو وہاں ملائکہ تو آئیں گے ہی۔ اور اس کے مقابلے میں وہ جگہیں بھی ہیں، وہ مقامات بھی ہیں کہ جہاں ملائکہ نازل نہیں ہوتے، شیاطین نازل ہوتے ہیں۔ کہ جس گھر کے اندر گناہ کیے جاتے ہوں پھر وہاں شیطان نازل ہوتے ہیں، اور جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے، قرآن کا اعتبار نہ کیا جائے، قرآن کی تلاوت نہ کی جائے، کہ چونکہ اب یہاں ملائکہ آنا چھوڑ دیتے ہیں تب کوئی تو نازل ہوگا، لہذا شیاطین اپنی فوج کے ساتھ ان گھروں میں نازل ہونے والے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو مجالس سید الشہداء کی مخالفت کریں، اپنے گھروں میں مجالس سید الشہداء برگزار نہ کریں، ان کا ذکر نہ کریں، تو پھر وہ لاکھ قرآن پڑھتے رہیں، چونکہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام قرآن ناطق ہیں، لہذا ایسے گھروں کے اوپر بھی میرا دل یہ کہتا ہے کہ ملائکہ چونکہ نازل نہیں ہوتے ہیں تو پھر ملائکہ جب نازل نہ ہوں گے تو شیطان اس گھر کو اپنا گھر بنا لے گا۔ عزیزان گرامی، کہنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ دنیاوی کامیابی کو اگر ہم حاصل کرنے جائیں گے تو ممکن ہے کہ ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں، مگر بہت چانسز ایسے ہوتے ہیں کہ جب سامنے والے کی بے انصافی کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہوتے، مگر جب ہم اپنی کامیابی کا معیار خدا کو بنا لیتے ہیں، جب اپنی کامیابی کا مقصد ہم پروردگار کی ذات کو بنا لیتے ہیں تو پھر وہاں اب ناکامی نہیں ہے، صرف کامیابی ہی اور کامیابی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ مولا کائنات کہ جس نے دنیا کے اندر تمام چیزوں کو حاصل کیا کبھی نہیں کہا کہ میں کامیاب ہوا،
اس نے زہرا سے شادی کی، صحیح، اس کے یہاں حسنین متولد ہوئے، صحیح، وہ خیبر و خندق و احد کا فاتح بن کے دنیا میں ظاہر ہوا، صحیح، اس نے عمرو ابن عبدود جیسے لوگوں کو پچھاڑا، صحیح، مگر کسی موقع پہ علی نے یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، مگر جیسے ہی تلوار سر پہ لگی تو فوراً آواز آئی فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر علی خیبر کے موقع پہ یہ کہتے کہ میں کامیاب ہو گیا تو بعد والے افراد کہتے کہ صاحب وہ تو خیبر تک کی بات تھی، خیبر کے بعد علی کامیاب ہیں یا نہیں ہے۔ اگر خندق میں یہ اعلان ہوتا کہ علی کہتے میں کامیاب ہو گیا تو بعض بغضی حضرات یہ کہتے کہ صاحب وہ تو 2 ہجری کی بات تھی، وہ تو 3 ہجری کی بات تھی، وہ تو 4 ہجری کی بات تھی، علی 40 ہجری میں دنیا سے گئے اور اس خندق کے بعد، اس خیبر کے بعد کیا ہوا، وہ کامیاب زندگی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ لہٰذا علی نے صبر کیا کہ جب پوری زندگی میں کامیابی سے گزار دوں گا تو جاتے وقت کہوں گا فزت ورب الکعبہ، اور پھر میں لوگوں سے پوچھوں گا کہ اگر کسی کو اعتراض ہو تو وہ بتائے کہ علی کامیاب ہے یا نہیں کامیاب ہے۔ اور علی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی قسم میں کامیاب ہوا، علی نے یہ نہیں کہا کہ میں رحمان کی قسم میں کامیاب ہوا، کہا فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ علی اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس کعبے میں متولد ہوا تھا اسی کعبے کے رب کی قسم کہ علی کل کعبے میں پیدا ہوا تھا اس وقت بھی کامیاب تھا، آج شبیہ کعبہ مسجد سے دنیا سے جا رہا ہے اور علی آج بھی کامیاب ہے۔ اور علی کی کامیابی کو اگر دنیاوی اصولوں میں تم تولنا چاہو تو شاید تمہیں کہیں یہ نظر آئے چونکہ ہمارے معیار ناقص ہیں، چونکہ ہمارا علم ناقص ہے، چونکہ ہماری نظر ناقص ہے، ہماری نظر تنگ ہے، لہذا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ علی صاحب کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں، علی کی 4 سالہ حکومت میں اتنی جنگیں ہوئی ہیں، اتنی پریشانیاں ہوئیں، آخر میں شہید کر دیے گئے تو علی کامیاب کہاں ہیں؟ تو میں کہوں گا یہ تمہاری تنگ نظری ہے، یہ تمہاری کم علمی ہے، یہ تمہاری بے بصارتی ہے کہ تمہیں نظر ہی نہیں آتا کہ کامیاب کون ہوتا ہے۔ اس لیے کہ علی کے نگاہ میں قرآن کی وہ آیت ہے اتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تقوی اختیار کرو، تقوی، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اب اس تقوی کو اختیار کرنے میں اگر پہلی جنگ لڑنی پڑے تو وہ بھی صحیح، اگر دوسری جنگ کا سامنا کرنا پڑے تو وہ بھی قبول، اگر 3 جنگیں لڑنی پڑیں تو وہ بھی ہمیں قبول ہے، اور اگر سر پہ ضربت بھی لگ جائے لیکن اگر تقوی ہمارے پاس ہو تو پھر لعلکم تفلحون کی منزل میں ہو کر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ضربت لگنے کے بعد علی ہمیں کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، کہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں ان کو کہ وہ فرماتے ہیں فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ علی کی کامیابی ہمارے لیے نمونہ عمل ہونی چاہیے، علی کی کامیابی ہمارے لیے میل کا پتھر ہونی چاہیے کہ علی نے کیسے زندگی گزاری جو یہ کہا کہ ہم کامیاب ہوئے۔ اگر ہم نے علی کے بچپنے جیسا اپنے بچوں کا بچپنا بنا دیا، اگر علی کے جوانی جیسی ہم نے اپنی جوانی کو گزارنے کی کوشش کر دی، اگر علی کی بزرگی اور پیری جیسی ہمارے بزرگوں نے پیری گزارنی شروع کر دی تو پھر یقیناً ہماری زندگی کامیاب ہے۔ لیکن اگر ہمارے بچپنے میں، ہماری نوجوانی میں، ہماری جوانی میں، ہماری پیری میں علی دکھائی نہ دے تو پھر ہم لاکھ کہتے رہیں کہ صاحب ہم بریگیڈیئر ہیں، اور لاکھ کہتے رہیں کہ ہم دنیا کے سب سے بڑے آرکیٹیکٹ ہیں، اور لاکھ کہتے رہیں کہ ہم دنیا کے سب سے بڑے مولانا ہیں، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ کامیابی کا سنگ میل ذات علی ہے، کہ دیکھیں کہ علی کو ہم نے اپنی زندگی میں اتارا یا نہیں اتارا، ہم نے علی کی زندگی سے کچھ حاصل کیا یا نہیں حاصل کیا۔ شاید یہی ایک وجہ تھی کہ پیغمبر نے یہ کہا کہ اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے زینت دو، اس لیے کہ جب تم 4 افراد جمع ہوگے اور اپنی مجلس برپا کرو گے، ذکر علی ہوگا تو تمہارا دل تو خوش ہوگا، تم خود بھی علی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرو گے، اور جب راستے پر چلنے کی کوشش کرو گے تو جس طرح علی کامیاب ہو گیا ہے اس طرح تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اور اللہ کا تم کو دنیا پر بھیجنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اور جو یہ باتیں سمجھ لیتے ہیں وہ دار پہ بھی چڑھ جاتے ہیں تو ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ زبان کھینچ لی جائے گی یا گردن کاٹ دی جائے گی۔ جو اس مقصد کو سمجھ لیتے ہیں پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ گدھے کی کھال میں رکھ کے ان کو جلا دیا جائے گا یا سولی پہ ان کے سروں کو نیزوں پہ بلند کر دیا جائے گا، وہ بس یہ دیکھتے ہیں کہ تقوی ہمارے پاس ہے، ہم راہ علی پہ ہیں تو کامیاب ہیں۔ اب جانیں جاتی ہیں تو چلی جائیں، اب اگر بچوں کی قربانی دینی پڑتی ہے تو دینی پڑ جائے، اب اگر مستورات کے سر سے رضا چھنتی ہے تو چھن جائے۔ خدا کی قسم، ذات علی کے بعد کردار حسین اور تاریخ کربلا ہمارے پاس وہ اوراق ہیں زندگی گزارنے کے لیے کہ جو ہمارے پاس صرف اگر ذات علی اور ذات حسین ہو تو کافی ہے قیامت تک آنے والے افراد کے لیے کہ وہ ان 2 ہستیوں کو دیکھتے چلے جائیں، ایک سے جینا سیکھ لیں اور ایک سے مرنا سیکھ لیں۔
مگر ہمیں تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک علی اور ایک حسین نہیں دیا، بلکہ ہمیں 14 علی ملے اور 14 حسین ملے، کہ جو اپنے اپنے دور میں زندگی گزار کے یہ بتا رہے ہیں کہ اب کوئی کسی بھی طرح کا دور آ جائے، ہماری زندگی تمہارے پیش نظر ہو تو پھر تمہیں فکر نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی 250 سالہ زندگی میں، پیغمبر کے بعد سے امام زمانہ تک کا جو زمانہ 250 سال کا ہے، اس میں ہر طرح کے زمانے میں ائمہ کرام نے زندگی گزاری اور بتایا کہ دیکھو اس سے بدتر تو زمانہ نہ آئے گا، ہارون سے بدتر زمانہ تو نہیں آنے والا، مامون سے بدتر تو زمانہ نہیں آنے والا، متوکل جیسے ظالم بادشاہ جیسا زمانہ تو دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ ہم نے اس زمانے میں بھی زندگی گزاری ہے، تم بھی زندگی گزارو۔ عزیزان گرامی، میں نے اپنی مجلس کو تمام کیا۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک مستور، ایک ایسی ماں کی مجلس ہے کہ جو اپنی یادگار دنیا میں چھوڑ کے گئی، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ جانے والی جب دنیا سے گئی ہوگی تو بچوں نے آنسو بھی بہائے ہوں گے، جنازہ بھی اٹھایا ہوگا، آس پاس اطراف کے لوگ پرسہ دینے کے لیے بھی آئے ہوں گے، اور مجلس غم میں تو ان کو جانتا بھی نہیں، اس وقت بیٹھا ہوا ہوں، ان کے غم کی مجلس کو برپا کیا گیا ہے اور میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ مگر ہاں، ہم نے انہی ہستیوں کو دیکھا کہ جو کامیابی سے زندگی گزار کے گئے ہیں، جب یہ دنیا سے جاتے ہیں تو عالم کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ کسی کے جنازے میں 7 افراد دکھائی دیتے ہیں، کسی کے جنازے میں 13 افراد دکھائی دیتے ہیں، کسی کے جنازے پہ تیر بارانی ہوتی ہے اور کسی کا تو جنازہ بھی نہیں اٹھ پاتا۔ عزیزان گرامی، یہی ایک وجہ تھی کہ جب 11 محرم کو عابد بیمار کو کربلا سے کوفہ لے جانے کا قصد کیا گیا، بے اماری اونٹ پہ ہے عابد بیمار، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر اور گلے میں توق، ایک بیمار ہے جو ناقے پہ سوار ہے، جو بے کجاوا اونٹوں پہ لے جایا جا رہا ہے حسین کے گھر والوں کو، اور ادھر سے گزارا گیا جہاں حسین مظلوم کربلا کا کچلا ہوا لاشا پڑا تھا۔ اتنا دیکھنا تھا، ایک مرتبہ عابد بیمار کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ پھوپھی نے دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ جوان بھی دنیا سے چلا جائے، کہیں تاریخ امامت ختم نہ ہو جائے، لہذا عابد بیمار کی توجہ کو اپنی طرف جلب کرنے کے لیے خود کو ناقے سے گرایا۔ اب جو عابد بیمار نے زینب کو ناقے سے گرتا ہوا دیکھا تو باپ کے جنازے سے نظریں اٹھیں اور زینب عالی مقام کی طرف نگاہیں گئیں، اور اب جو دیکھا کہ پھوپھی ہے جو زمین پہ تڑپ رہی ہے۔ ہاں، عابد بیمار کی توجہ تو جلب کر لی زینب نے، مگر اب زینب کی خود کی نگاہ جو حسین کے لاشے پہ پڑی تو ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی ہیں، بھیا مجھے بچپن کا وہ زمانہ یاد ہے کہ جب ایک روز نماز صبح کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میں صحن خانہ میں نماز صبح کے بعد طلوع آفتاب کے بعد کچھ آرام کرنے کے لیے لیٹی تھی، اور میں آرام ہی کر رہی تھی اور میری آنکھ لگ گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو سورج چڑھ آیا تھا، اور شاید جب تم مسجد سے واپس آئے ہوگے تو تم نے دیکھا ہوگا کہ یہ تمہاری بہن اس دھوپ میں پڑی ہوئی ہے، دھوپ میں آرام فرما رہی ہے، تم نے اپنی ابا کے دامن سے میرے سر پہ سایہ کیا تھا اور خود پسینے میں نہائے ہوئے تھے، میں نے اٹھ کے وعدہ کیا تھا بھیا میں تیرے احسان کا بدلہ چکاؤں گی، مگر اے میرے باغیرت بھائی، اے میرے والی و وارث، اے زمانے کے والی و وارث، اے امام وقت، آج زینب یہ تمہاری بہن اتنی مجبور ہو چکی ہے، اتنی محتاج ہے کہ آج سر پہ ردا بھی نہیں جو تمہارے جنازے پہ ڈال دے۔ ان ظالموں نے اپنے کشتہائے نجس کو تو دفن کر دیا ہے، مگر یہ نبی کا نواسہ حسین ہے جس کا لاشا خون میں نہایا ہوا پڑا ہے، جس کے اعضاء کو کاٹ دیا گیا ہے۔ زینب کا دل منقلب ہے، میں کہوں گا اے بی بی، ابھی تو یہ مصائب کی ابتدا ہے، اب سے اس کاروان کی امامت تمہارے حوالے ہے، تمہیں اس کاروان کو کربلا سے کوفہ سے شام لے جانا ہے، ظلم کی ایک نئی تاریخ لکھی جائے گی۔ یہ عابد بیمار ہوگا جو اپنی امامت کے عالم میں تمہارے کھلے ہوئے سر کو دیکھے گا، اور جو مدینے واپس جائے گا اور کوئی پوچھے کہ اے مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں ہوئیں تو کہے گا الشام الشام الشام۔ اس کو اپنے باپ کا جنازہ یاد نہ آئے گا، اس کو تمہارا کھلا ہوا سر یاد آئے گا، اس کو اکبر کا وہ لاشا نظر نہ آئے گا، سکینہ کے منہ پہ لگتے ہوئے تماچے نظر آئیں گے۔ اب تو مصائب کی ایک نئی تاریخ لکھی جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ حضرات مزید گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ زرین شیرازی بنت ماشاء اللہ شیرازی صاحب کی روح کو اصال فرمائیں۔